صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ بواسیر کے خاتمے کا روحانی علاج۔ بواسیر بعض اوقات یہ بیماری اور یہ مسئلہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ بواسیر میں جو مبتلا ہے وہ یا مالک یا قدوس، یا مالک یا قدوس، جو شخص بھی اگر یہ بیماری نہیں بھی ہے پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر جو شخص بھی یا مالک یا قدوس ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد اور پھر مغرب کی نماز کے بعد شام کو 11 مرتبہ یا اللہ یا مالک یا قدوس، یا مالک یا قدوس پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی بھی کسی بھی ایسے برے مرض جیسے بواسیر، نواسیر یا ناسور وغیرہ ہے اس میں مبتلا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کبھی بھی اس کے پردے اور شرم کی جگہ پر کوئی زخم یا بیماری پیدا نہیں ہوگی، اور کبھی بھی اس کو شرم و حیا کی جگہ کسی غیر کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ یا مالک یا قدوس فجر اور مغرب کی نماز کے بعد لازمی پڑھا کریں 11 مرتبہ، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ بواسیر کے لیے یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ والتین پڑھی جائے، اور سلام کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر وقت کم ہو تو کم از کم 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بواسیر کے مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ 2 روحانی علاج ہیں بواسیر کے حوالے سے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اسی طرح بہرے پن کا روحانی علاج، ڈیفنس، بعض اوقات قوت سماعت آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے یا بہرا پن ہو جاتا ہے، بہت کم سنائی دیتا ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی شخص کو بہرے پن کی شکایت ہو تو سورہ اعراف، سورۃ الاعراف، اس کی آیت مبارکہ 204، سورۃ الاعراف آیت مبارکہ 204 روزانہ 141 مرتبہ پڑھ کر شہادت کی انگلی کے پوروں پر دم کریں۔ شہادت کی انگلی، اس کے جو پورے ہیں ان پوروں پر دم کریں اور انگلی کانوں میں گھمائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہرے پن سے شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ 204 آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ بہرے پن کا روحانی علاج ہے۔ اسی طرح بواسیر کا روحانی علاج، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے ضرور اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اوراد و وظائف میں شامل کیجئے۔ ان اوراد و وظائف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، آیات بینات اور قرآنی صورتوں کے ذریعے سے ضرور اپنا علاج کیجئے، اور اس روحانی علاج کو اپنے اعزاء، اقرباء، دوست، احباب، رشتہ داروں تک پہنچائیے، پڑوسیوں، محلہ داروں، امت مسلمہ کو بتائیے۔ اگر میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی مسلمان فرد کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو شفا حاصل ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ، آپ کا اسم گرامی رضی الدین محمد باقی علیہ الرحمہ ہے، اور آپ سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم بزرگ ہیں،
حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد ہیں، اور آپ کے نام میں خواجہ بے رنگ باقی باللہ یہ بھی آپ کا نام کے طور پر مشہور ہے۔ آپ کے والد گرامی کا اگر ذکر کیا جائے تو قاضی عبدالسلام خلجی سمرقندی قریشی یہ آپ کے والد گرامی ہیں، جو اپنے زمانے کے معروف اور جید عالم دین تھے، باعمل تھے، صاحب وجد و حال تھے، اور صاحب فضل و کمال بزرگ تھے، یعنی عالم دین بھی تھے اور اللہ کے نیک بندے بھی تھے، اولیاء کاملین صالحین میں بھی شامل تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت 971 ہجری اور عیسوی کے مطابق 1563 عیسوی میں کابل افغانستان میں ہوئی، اور آپ کی وہیں شادی ہوئی۔ جس سال آپ کا عقد ہوا اسی سال سیدنا امام ربانی حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ آپ کا یہ سال ولادت بھی ہے، یعنی یہاں پر روحی اتصال بھی ہے۔ آپ کے نانا جان ان کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عمر یاغستانی تک پہنچتا ہے، اور حضرت شیخ عمر یاغستانی وہ ہستی ہیں کہ جو حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کے نانا جان ہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ خواجگان، سلسلہ نقشبند اس کے بہت عظیم بزرگوں میں سے آپ ایک عظیم بزرگ ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی نانی جان جو ہیں سادات میں سے تھیں، اور اسی وجہ سے بعض مورخین نے آپ کو صحیح النسب سادات میں سے لکھا ہے، صحیح النسب سید بھی لکھا ہے۔ اسی طرح آپ کے بارے میں جو مختلف تذکرہ نگاروں نے لکھا اس حوالے سے یہ بھی درج ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب یوں درج ہے: حضرت خواجہ باقی باللہ بن قاضی عبدالسلام بن قاضی عبداللہ بن قاضی اجر بن قاضی حسین بن قاضی حسن بن محمد بن احمد بن محمود بن عبداللہ بن علی اصغر بن جعفر ذکی خلیل بن علی نقی بن محمد تقی بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم۔ تو یوں آپ اس حوالے سے دیکھا جائے تو حسینی سادات سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ تحصیل علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو چونکہ یہ پہلے ایک طریقہ تھا کہ مسلمان بچے جب 4 سال کے ہوتے تو مکتب میں بٹھا دیا جاتا، تو بس یوں ہی تحصیل علم کے حوالے سے 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید مکمل حفظ کر لیا، اور اس دور کے قابل کے مشہور عالم دین محمد صادق ان سے آپ نے زانو تلمذ ان کے سامنے طے کی، ان کی شاگردی اختیار کی، اور تھوڑے ہی عرصے میں علم و عمل کے آفتاب بن کر چمکنے لگے۔ قرآن کی تفسیر، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، ان تمام علوم کو آپ نے حاصل کیا۔ بچپن سے ہی آثار تجرید و تفرد اور تفرید اور علامات فقر و درویشی آپ کی پیشانی پر نمایاں تھے، یعنی آپ بچپن ہی سے بالکل خاموش طبع تھے، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والے تھے، عام طور پر کھیلنے کودنے میں مصروف نہیں ہوتے تھے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ فضل و کمال ہوا کہ ایک مجذوب کی نظر آپ پر پڑی، تو بس جب ان کی نظر پڑی تو پھر آپ نے علم ظاہر جو ہے اس کی تکمیل کے بعد اس سے کنارہ کشی اختیار کی، دل اچاٹ ہو گیا اور کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ آپ امیر عبداللہ بلخی کی خدمت میں پہنچے۔ آپ کی طبیعت کو استقامت حاصل ہوئی، مدارج روحانی وہاں پر آپ نے طے کیے، پھر وہاں سے کشمیر آئے، کشمیر میں کچھ بزرگوں سے فیض یاب ہوتے رہے، پھر دہلی آئے، دہلی میں حضرت شیخ عبدالعزیز کی خانقاہ میں ان کے صاحبزادے سے کی خدمت میں رہے، ان سے فیوز برکات حاصل کی، اور پھر بالآخر غیبی اشارہ پا کر بخارا پہنچے۔ بخارا میں حضرت خواجہ اکمنگی علیہ رحمہ ان کے پاس آپ پہنچے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کی، سلسلہ نقش بندیہ کا خاص فیضان آپ نے حاصل کیا، حتیٰ کہ آپ کو خلافت بھی ملی، اور حضرت شاہ نقشبند علیہ رحمہ سے اویسی جو نسبت ہے اس نسبت کے حوالے سے آپ نے فیض پایا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ محمد امکنگی علیہ رحمہ نے آپ کو اشارہ غیبی پا کر ہندوستان میں
جانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ہندوستان ہجرت کرو، تمہارے وجود سے طریقہ نقشبندیہ ہندوستان میں رونق عظیم اور شہرت فخیم حاصل کرے گا، اور وہاں کے تشنگان علم و عرفان جو ہیں وہ تجھ سے سیراب ہوں گے۔ علم و عرفان کا ایک جہاں جو ہے وہ آپ سے سیراب ہوگا۔ یوں ہی ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ میں ترکستان سے ہجرت کر کے پہلے لاہور آیا، اور پھر لاہور سے ہندوستان کے مرکزی شہر دہلی آیا، اور پھر دریائے جمنا کے کنارے قلعہ فیروز آباد میں مستقل آپ نے سکونت اختیار کی، اور آپ کی تشریف آوری سے 5-6 سال کے اندر اندر روحانی حلقوں میں یہاں فیروز آباد میں دہلی کے قریب جو علاقہ ہے یہاں پر انقلاب برپا ہو گیا، بڑے بڑے علماء مشائخ آپ سے فیض و برکات حاصل کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ امراء سلطنت جو ہیں، جو اکبر بادشاہ کے بڑے بڑے وزیر اور مشیر تھے، وہ آپ سے بیعت ہوئے، آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ ان میں خاص جو نام ہیں ان میں نواب مرتضیٰ خان، فرید بخاری، عبد الرحیم خان خانہ، مرزا قلیج خان اور صدر جہاں وغیرہ، یہ بڑے بڑے جو اکبر کے وزراء مشیران میں شامل تھے، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، آپ سے سلسلہ نقشبندی اخذ بھی کیا، اللہ کی یاد میں بھی مشغول رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اکبر بادشاہ نے جو دین اکبری، دین الہی کے نام سے نیا دین ایجاد کیا تھا، تو آپ نے اس کے جو منفی اثرات تھے ان کو زائل کرنے، ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور یوں آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کی جن میں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، انہوں نے مل کر اکبر کے اس دین اکبری کے ساتھ جہاد کیا، اس کے خلاف جہاد کیا، اور پھر حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ، آپ کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ آپ اپنی خانقاہ میں ذکر کی محافل منعقد کیا کرتے، جس میں دور دراز سے لوگ جو ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا اگر خاص طور پر ذکر کیا جائے تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ حج کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کے بارے میں پتہ چلا، چونکہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ پہلے سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، کبریویہ میں اپنے والد گرامی حضرت شاہ کمال، اسی طرح حضرت شاہ کمال کیتلی، حضرت شاہ اسکندر کیتلی علیہ رحمہ اور اس طرح بزرگان سے پہلے ہی خلافت پا چکے تھے، لیکن سلسلہ نقشبندیہ کے فیض آپ کو حاصل کرنے کی طلب ہوئی، تو آپ حج پر جانے سے پہلے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے چند ہی دنوں میں، تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو طریقہ نقشبندیہ جو ہے اس کا مکمل فیضان جو ہے وہ عطا فرمایا، اور پھر اپنی خلافت سے نوازا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ شیخ احمد جو ہیں، یعنی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں فرمایا کہ شیخ احمد آفتاب ہیں، اور ہمارے جیسے کئی ستارے جو ہیں وہ آپ کے اندر گم ہیں۔ بہرحال اپنے دونوں صاحبزادوں کو بھی آپ کا بیعت کروایا، حتیٰ کہ اپنے تمام مریدین خلفاء کو آپ کا بیعت کروایا، اور اپنا تمام مسند طریقت کے جو معمولات تھے اور سجادگی اور خلافت وہ آپ کو دیتے ہوئے یہ فرما دیا کہ اب آپ ہی اس سارے سلسلے کو آگے چلائیے، اور خود حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ گوشہ نشین ہو گئے، تنہائی نشین ہو گئے، اور پھر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ بس تھوڑے ہی عرصے بعد پھر حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا۔ تو یوں جب ہم اکبر کے دین الہی کے خلاف دیکھتے ہیں کہ جہاد کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ، اور پھر آپ ہی کے منظور نظر آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ ہمیں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر دین اسلام کی ترویج میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے خاص طور پر بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا کہ اکبر اعظم کے دربار سے وابستہ بہت سے امراء آپ کے معتقد تھے، چند ایک لوگوں کے میں نے نام بھی لیے، تو آپ نے امراء کے طبقے کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائی۔ یہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اکبر کے عہد میں زمانے میں جو لا مذہبیت، لا دینیت پھیل چکی تھی، پیدا ہو رہی تھی، اس کا خاطر خواہ آپ نے سد باب فرمایا، روک فرمائی، اور طبقہ امراء میں مذہب سے
وہ انس پیدا ہو گیا کہ جس کے سامنے اکبر کے خیالات یوں زیادہ فروغ نہ پا سکے، اور ایسے ہی ہوا کہ اکبر جو ہے ان بزرگوں نے چاہا کہ وہ ہدایت پر آ جائے، لیکن اس کے جیسے دل پر ہر چیز پر مہر لگ چکی تھی، آنکھوں پر مہر لگ چکی تھی، تو پھر ان بزرگوں کو ستانے کی پاداش میں اور خصوصاً اسلام کی مخالفت کرتے جب اس نے کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی پکڑ کی، اور بس وہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچا، واصل جہنم ہوا۔ بہرحال اس کے ساتھ جو اس کے دین الہی جس کو دین اکبری کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ اس نے ایجاد کیا تھا اکبر کا دین، اللہ کا دین تو وہ نہیں تھا، اللہ کا دین تو دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بہرحال حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ اور آپ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے اس دین اکبری کے خلاف مکمل طور پر جہاد فرمایا۔ آپ کی نظر کیمیا تھی، یعنی توجہ فرماتے، لوگوں کے قلب جو ہیں وہ اللہ کی یاد میں ذاکر ہو جاتے، اللہ کی یاد میں محو ہو جاتے، دعا آپ کی مستجاب تھی، یعنی آپ کی دعا قبول ہوتی تھی، آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ بہت کم گو تھے، یعنی بہت کم بولتے تھے، بس ضرورت پڑنے پر بولتے تھے، کم خوراک کی آپ کا معمول تھا، یعنی کم کھاتے تھے، اور کم خواب یعنی کم سوتے تھے۔ اور یہ حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی طریقہ رہا، اور یہ تعلیمات میں ملتا ہے کہ کم سونا، کم بولنا، کم کھانا یہ مومن کامل کی علامات ہیں۔ خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کے دو صاحبزادے تھے، ایک خواجہ عبید اللہ کلاں اور ایک خواجہ عبداللہ خرد۔ بڑے بیٹے جو ہیں خواجہ عبید اللہ، چھوٹے بیٹے خواجہ عبداللہ۔ تو یوں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے انہی دونوں صاحبزادوں کو حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کا مرید کروایا تھا۔ 1008 ہجری میں حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ چونکہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کے بیعت ہوئے، خلافت اور اجازت سے مشرف ہوئے، اور پھر بالخصوص حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ نے پاک و ہند یعنی برصغیر پاک و ہند اس علاقے میں دین اسلام کی شمع روشن کی، سلسلہ نقشبندیہ کو پھیلایا، اللہ کی یاد لوگوں کے دلوں میں قائم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بالعموم پوری دنیا میں حتیٰ کہ یورپ تک، ترکی، یورپ، کابل، تاجکستان، افغانستان، سمرقند، بخارا، تمام علاقوں تک، افریقہ تک آپ کے اور پھر آپ کے خلفاء پہنچے جنہوں نے دین اسلام کی روشنی پھیلائی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ آپ ہفتے کے دن 25 جمادی الثانی 1012 ہجری بمطابق 29 نومبر 1603 عیسوی کو بعد نماز عشاء آپ کا وصال ہوا، بعد نماز عصر آپ کا وصال ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی یاد میں اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ نے جان آفریقیں سپرد کی، اور دہلی میں ہی فیروز شاہ قبرستان میں مسجد کے صحن کے ساتھ متصل آپ کا مزار مبارکہ آج بھی موجود ہے۔ خواجہ باقی باللہ دہلوی علیہ رحمہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی علیہ رحمہ چونکہ آپ کے خلیفہ تھے، تو انہوں نے مکتوبات امام ربانی میں آپ کے نام جو خطوط ہیں حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے 20 مکتوبات، وہ سب سے پہلے دفتر اول یعنی پہلی جلد میں برکت کے طور پر شامل کیے ہیں، اور ان خطوط میں آپ کے ذاتی احوال کے علاوہ علوم و معارف کے بے شمار جواہر گرانما ہیں کہ جن سے آج بھی لوگ جو ہیں خصوصاً جو احسان، جس کو حدیث میں احسان فرمایا گیا، اخلاص جو ہے اس پر عمل کرنے والے لوگ، یعنی شریعت پر جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ان مکتوبات سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کہ کئی خلفات ہیں جن میں سے مشہور حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ ہیں، حضرت شیخ تاج الدین سنبھلی علیہ رحمہ، خواجہ اسام الدین علیہ رحمہ ہیں۔ تو یوں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خاطر وقف کر دی۔ آپ کی کئی کرامات، ایک موقع پر آپ کی کرامات میں سے یہ ہے کہ آپ جو دعا کرتے وہ بھی پوری ہوتی۔ ایک موقع پر آپ کے ہاں کچھ مہمان آئے تو بظاہر ان کی ضیافت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، تو آپ کے پڑوس میں نان بھائی رہتا تھا، وہ آیا، اس نے عرض کیا مجھے خدمت کا موقع دیجیے،
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو وہ نان بھائی کھانا لے کر آیا، ان مہمانوں کی خدمت کی۔ تو جب مہمان چلے گئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے اس مہمان سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، آج تو نے میری بہت مدد کی ہے، میرا بہت بڑا کام کیا ہے، بتا کیا چاہیے اس کے بدلے میں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے اپنی طرح بنا دیجئے، مجھے بھی باقی باللہ بنا دیجئے۔ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تم اس بات کو برداشت نہیں کر سکو گے، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہیں ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنی زندگی میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں، تو جہاں بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، اور جو ہستیاں پوری زندگی اور ذکر قلبی کہ رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ دنیا کے معاملات تجارت انہیں ذکر سے نہیں روک سکتی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے یہ بندے جو ہیں کھڑے ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیٹے ہوئے پہلوؤں کے جہاں بل بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہر حالت میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کا دل اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے۔ تو پھر ہر حالت میں ہر وقت اللہ کی طرف سے ان پر انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بس آپ نے فرمایا کہ تم یہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بس آپ اپنے جیسا بنا دیجئے۔ آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں لے گئے اور توجہ اتحادی اس پر ڈالی، یعنی خاص توجہ کی، اور وہ خاص توجہ کی کہ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر رحمت حاصل کی، اور احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتب میں موجود ہے، آتا ہے کہ بعض کا جو پہلی دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس نظر آتے تھے۔ اور ایسا بھی کئی مواقع آئے، جو پہلی دفعہ آیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بس یوں سمجھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تصویر ہے، تو یوں آپ پر جو توجہ اتحادی خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے عثمان بھائی پر توجہ اتحادی ڈالی تو وہ بھی بالکل شکل و صورت میں آپ کی طرح ہو گیا۔ اب جب وہ وہاں سے نکلنے لگا، آپ کی خانقاہ میں موجود ہے، تو اس پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اس کو کوئی اپنا ظاہری ہوش و حواس نہ رہے، وہ انوار و تجلیات جو اس پر جن کا نزول ہو رہا تھا ان کو برداشت نہ کر سکا، اور بس چند ہی دن بعد وہ وصال کر گیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو چونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، یوں سمجھ لیجئے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کلام تو کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو اور کلام فرماتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے تھے، تو ایک موقع پر قوم نے بھی کہا کہ ہمیں اپنے اللہ کا دیدار کراؤ، ہم بھی اللہ کو دیکھیں، اور خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی آرزو تھی۔ تو کوہ طور پہاڑ پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یوں ہی عرض کیا، آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے 70 لوگ بھی تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پورا واقعہ موجود ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی صفاتی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ سارے کا سارا پہاڑ جو ہے وہ جل کر، وہ انوار و تجلیات برداشت نہ کرتے ہوئے جل کر سیاہ ہو گیا۔ وہ جو لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے وہ واصل بحق ہو گئے، وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر بیٹھے، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ وخر موسیٰ صعقا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انوارات و تجلیات جب ان کا نزول ہوتا ہے تو بعض اوقات لوگ برداشت نہیں کر سکتے، واصل بحق ہو جاتے ہیں، وصال پا جاتے ہیں، یا کم از کم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اولیاء کاملین صالحین میں بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی علیہ رحمہ نے اخبار الاخیار میں یہ واقعہ لکھا کہ آپ پہلے قال اللہ وقال رسول کی صدائیں بلند کرتے، قرآن و حدیث کا بیان فرماتے، اور فرماتے
کہ اب ہم حال کی طرف آتے ہیں اور بس لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جو اس برصغیر پاک و ہند میں حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں اور حدیث کی تمام مکاتب فکر کی سندیں آپ سے متصل ہو کر آگے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں، آپ نے لکھا اخبار الاخیار میں کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ یوں توجہ فرماتے تو کہیں لوگ جو ہیں ان کا جنازہ اٹھ جاتا، وہ واصل بحق ہو جاتے، وصال پا جاتے، فوت ہو جاتے، کئی لوگ چیخیں مارتے ہوئے جنگلوں کو نکل جاتے، کہیں بے ہوش ہو جاتے، اور لوگ یہ طلب لے کر آتے کہ آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ کی یاد میں اللہ کرتے ہوئے اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو یہی معاملہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے جب عثمان بائی پر توجہ فرمائی، وہ ان انوارات و تجلیات کو برداشت نہ کر پایا اور غالباً 2 یا 3 دن کے اندر وہ وصال پا گیا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، یعنی یہ خود بھی اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو دیکھنے والا ان کے دل میں بھی اللہ کی یاد آتی ہے، انہیں بھی اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نظر کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو مومن کامل ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی نظر سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے خاص دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو یہی نور ہوتا ہے، جب اس نور سے خاص طریقے سے توجہ فرماتے ہیں، نظر کرتے ہیں تو پھر ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ کرنا نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے، پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی یاد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو یہی معاملہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کا بھی تھا۔ آپ کی کرامات بھی بہت زیادہ ہیں، سب سے بڑی کرامت میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ جیسی ہستی ہمیں عطا، آپ کے وسیلے سے ہمیں ملی، اور یوں جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیضان ہے وہ رہتی دنیا تک آگے سے آگے پھیل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہماری لسنر ہے مناہل صاحبہ فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم، کہتی ہیں کہ آپ بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور خارش کے لیے انہوں نے کہا کہ رات کے وقت ہاتھوں اور پیروں میں خارش ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ یا رقیبو اس کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور خارش جہاں بھی ہوتی ہے اس جگہ پہ دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں کوثر صاحبہ، اور انہوں نے کہا کہ بیٹیاں ہیں میری، بیٹے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اولاد نرینہ کے لیے سورہ کوثر اس کو 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں سائرہ صاحبہ، کہتی ہیں سر میں عالمہ بھی ہوں اور شریعت کو جانتی ہوں اور سمجھتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا ہے، اور اب وہ جس لڑکے سے میرا نکاح ہوا ہے اب وہ لڑکا میرے لیے غیر محرم نہیں ہے، میرا حق ہے اس سے بات کرنے کا، پر اس بات کو والدین نہیں سمجھ رہے۔ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بالکل آپ ان کی منقوہ ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ نے والدین کو قرآن و سنت کی روشنی میں بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ بتائیے، اور پھر والدین کا ادب احترام یہ بھی اپنی جگہ پر لازمی ہے۔ تو اس حوالے سے ہاں اگر کوئی ضروری بات ہے تو بالکل آپ کر سکتی ہیں، والدین کے سامنے کر لیجئے، ان کے مشورے کے ساتھ، ان کی اجازت سے کر لیجئے، باقی آپ والدین کو سمجھائیے قرآن و سنت کی روشنی میں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، عمر فاروق صاحب میں ستیانہ سے
اور کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ٹاپک بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے نیک کام کرنے کی۔ جی آمین، شکریہ آپ کا۔ ندیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ ان کا مسلک کیا تھا؟ کیا یہ وہابی تھے، دیوبندی تھے، اہل سنت تھے، اہل حدیث تھے، یا صرف مسلمان تھے؟ لازمی جواب دیں۔ جی بالکل، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اب اسلام کیا ہے، اس کی وضاحت قرآن مجید فرقان حمید میں سارا ہی اسلام ہے، جو احکام ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ اسلام کی تعلیمات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفصیل وہ احادیث مبارکہ ہیں، تشریح بھی تفصیل بھی وہ احادیث مبارکہ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سنن ترمذی کی احادیث مبارکہ، مشکات المصابیح، مشکات شریف کو پڑھ لیجئے، دیگر سیاستہ کی کتب احادیث یا دیگر احادیث مبارکہ، خصوصاً الجامع ترمذی اور مشکات شریف، ان دو کا میں ریفرنس کوڈ کر رہا ہوں۔ ان دونوں کتب احادیث میں سے دو احادیث مبارکہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں چلتا ہوں اس پر چلو، اور جس پر میرے صحابہ کرام چلتے ہیں اس طریقے پر چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اسے سنت کہتے ہیں، اللہ کا تو جو طریقہ اسے سنت اللہ کہتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ اسے سنت الرسول کہتے ہیں، اور عام لفظوں میں سنت کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلو، اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا واجب ہے، لازم ہے، اور میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان، خصوصاً خلفاء راشدین علیہم الرضوان کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یوں اس حدیث مبارکہ سے بھی، اس میں بھی سنت کا لفظ ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں، اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ 72 فرقے تھے، فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، یعنی نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب عرض کیا وہ کون تھا، تو فرمایا ہوا اہل سنتی و جماعتی، وہ اہل سنت و جماعت ہوگا۔ اب اہل سنت و جماعت سے مراد صرف یہ نہیں کہ نام کوئی رکھ لے اہل سنت و جماعت، اصل میں اہل سنت و جماعت سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، نبی اہل سنت کا مطلب سنت والا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو اپنانے والا ہوگا۔ اور وجماعت سے مراد یہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے، ان صحابہ کرام علیہ الرضوان کی جماعت کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ تو بس پتہ چلا اہل سنت و جماعت صرف نام رکھنے سے، اس سے صرف نام مراد نہیں، اس سے مراد کام ہے۔ جو صحابہ کرام علیہ الرضوان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل سنت کی پیروی کرے گا، طریقے کی پیروی کرے گا، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ وہ ناجی ہیں، وہ نجات پانے والے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب مختصراً میں نے یہ احادیث مبارکہ سے عرض کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد